سب اداس ہو جائیں گے۔ چاند رات سے آپ نے دیکھا ماشاءاللہ رضوی کالج میں اتنا بڑا مجمع، جب آتا ہے تو اندر سیدھا امام بارگاہ میں جا کے مولا کو سلام کر کے آتا، یا مجلس کے بعد جا کے حسین کو سلام کرتا۔ کتنی رونق ہے یہاں پر، ہر گھر میں رونق ہے، ہر عزا خانے میں رونق ہے۔ لیکن ابھی 5 دن کے بعد سب اجڑ جائے گا۔ ارے جب فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہمارے گھر کیا ہے؟ آج دنیا میں ہر شہر میں ایک ایسے بچوں کا ماتم ہوتا ہے کہ جن کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ اس بی بی کے بچے ہیں کہ جس نے اپنی پوری زندگی کربلا کے بعد یہی کہہ کر روتی رہی، ہائے میرا علی اکبر چلا گیا، ہائے میرا عباس چلا گیا، ہائے میرا بھیا حسین چلا گیا۔ اپنے بچوں کا ذکر ہی نہیں کیا، ہمیشہ روئیں تو کبھی علی اکبر کا ماتم کیا، کبھی حسین کا ماتم کیا۔ عزیزو، اکثر میں یہ روایت واقعہ پڑھتا ہوں بی بی زینب کا، کہ بی بی زینب کا وہ مقام ہے کہ اگر شہزادی امام حسین سے کچھ مانگنا ہے، کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی، تو شہزادی کا واسطہ دے کر مانگو، اس مظلوم بہن کا واسطہ دے کے مانگو۔ بی بی کا وہ مقام ہے کہ مدینے سے کربلا تک یہ حسین کا کارنامہ تھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام یہ زینب اور چوتھے امام کا کارنامہ، جو مقصد حسین کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ شریک قتل حسین ہے، شریک کار حسین ہے، ہر حسین کے مقصد کو جو دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بی بی زینب ہے۔ بی بی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ امام وقت کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، امام اپنے مقام پہ حجت خدا ہے۔ لیکن 10 محرم شام غریباں سے لے کر پوری زندگی جب تک بی بی زندہ رہی، چوتھے امام ہر کام کے لیے بی بی سے پوچھتے تھے۔ اتنا بڑا مقام شہزادی کا۔ آپ کو معلوم بی بی کا نام کیا ہے؟ زینب، زین ابیا سے ہے، باپ کی زینت، علی کے لیے زینت بنی۔ جیسا مقام رسول کی نگاہ میں بی بی فاطمہ کا تھا، ویسے ہی علی کی نگاہ میں زینب کا تھا۔ بی بی زینب اس مظلوم کا نام کہ جب شہزادی جب مولا خلافت کے لیے مولا کوفہ آئے، تو اس وقت جب کوفہ پہنچ گئے مولا، تو اس کے بعد حکم دیا تھا کہ 8 دن 10 دن کے بعد امام حسن کو کہ اپنے بہنوں کو لے کے، سیدانیوں کو لے کے، بیبیوں کو لے کے تم مدینے سے کوفہ آنا، اور جب آنا تو رات کی تاریکی میں کوفے میں داخل ہونا، دن کے اجالے میں کوفے میں داخل نہیں ہونا۔ اور وہ ابتدائی تاریخیں تھیں چاند کی۔ جب بی بی کوفے میں آئی تو عزیزو، جب مولا کو پتہ چلا تھا کہ قافلہ آ رہا ہے، رات کے وقت علی خود اپنے بیت الشرف سے نکل کے کوفے کے باہر چلے گئے، اور جب قافلہ آیا، بی بی زینب آئیں، بی بی ام کلثوم اور سیدانیہ آئیں، تو امام شہزادی کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور چلتے چلتے اس دروازے پر لے کر گئے کہ جس دروازے سے کبھی زینب کو جانا پڑے گا، جو شہر میں داخل ہونے کا دروازہ تھا۔ وہاں پہنچ کے علی نے کہا کہ زینب، یہ وہی دروازہ ہے جو شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ پھر اندر جانے کے بعد پورا بازار بند تھا۔ علی نے کہا کہ بیٹی، یہ بازار ہے کوفے کا۔ تو زینب نے کہا، بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے؟ بابا یہ بازار کے لیے میں کیا کروں گی؟ تو کہا، بیٹی ایک دن آئے گا، بیٹی ایک وقت آئے گا بیٹی، کہ تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی بیٹی، تو اسی دروازے سے داخل ہوگی، اور بیٹی جب بازار سے تو گزرے گی۔ عزیزو، امام پہلے سے بی بی کو تیار کرتے کرتے اس کے بعد وہ منزل آئی۔ شہزادی جب چلنے کا وقت آیا تھا تو اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار سے کہا تھا کہ عبداللہ، میں کربلا جا رہی ہوں، میرے ساتھ مجھے بچوں کو اجازت دو کہ میں بچوں کو لے لوں۔ امام عبداللہ نے کہا کہ بی بی آپ ضرور لے کر جائیں، اور اگر وقت پڑے تو میرے بچوں کو میرے بھائی حسین پہ سے قربان کر دینا۔ آن و محمد کو لے کے کربلا پہنچی۔ شب عاشور کی روایت ہے کہ شب عاشور جب امام ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے
جب لیلا کے خیمے میں پہنچے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے، ماں کے زانو پہ علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور علی اکبر کے زلفوں کو لیلا سوار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ پھر ایک خیمے میں گئے تو دیکھا کہ ام فروہ قاسم سے کہہ رہی ہیں کہ میرے لال قیامت میں فاطمہ کو صورت بتانا ہے، میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا۔ پھر حسین ایک خیمے میں گئے تو دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک جھولا ہے اور ایک ماں ہے جو جھولے پہ سر رکھ کر کہہ رہی ہے کہ اے علی اصغر تم اتنے چھوٹے ہو، کل ہر بیوی اپنی اپنی قربانی دے گی، لیکن تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں نہیں جا سکتے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا رباب تیرا لال جائے گا میدان میں۔ پھر حسین اپنی بہن زینب کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ اون و محمد سامنے بیٹھے ہوئے اور بی بی کا یہ عالم ہے کہ بی بی ان بچوں سے مولا علی اور جناب جعفر طیار کی جنگوں کے واقعات سنا رہی ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آستینوں کو الٹتے ہیں، الٹ کے کہتے ہیں اماں آپ اجازت دلوائیے پھر دیکھیے ہم جنگ کیسے کرتے ہیں۔ عزیزو عاشورے کے دن جب دولہا کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی، اس وقت زینب نے کہا بچوں تم اب تک میدان میں نہیں گئے؟ بچوں نے کہا کہ اماں ہم جب حسین آقا سے کہتے ہیں تو آقا کہتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ زینب نے اون کا ہاتھ پکڑا، محمد کا ہاتھ پکڑا، آہستہ آہستہ اپنے خیمے سے حسین کے خیمے کی طرف چلی۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ اون و محمد ماں کو لے کے آ رہے، تو حسین نے کہا بچوں کیا ماں کو سفارش کرانے لا رہے ہو؟ بچوں کو اجازت ملی، دونوں شہزادے چلے، ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا۔ شہزادے جب چل رہے تھے، ماں نے در خیمہ پہ زینب نے ان بچوں کو روک کر سینے سے لگایا اور کہا بچوں تم میرے بچے ہو، زینب کے لال ہو، بچوں میں جانتی ہوں میں ماں ہوں کہ تم 3 دن سے پیاسے ہو، بھوکے ہو، لیکن میرے بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، یہی وجہ تھی جب اون و محمد گھوڑے سے زمین پر آئے تو جب حسین پہنچے تو پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے ہمارا رخ کدھر ہے؟ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اسی طرح فرصت ہو۔ آج بی بی زینب دعا دے، بی بی زینب دعا دے، آج آپ کو بی بی زینب دعا دے، کنبے کے رونے والی بی بی کا ماتم، آج حسین آپ کو دعا دیں گے۔ بچوں نے کہا ماموں یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو حسین نے روتے ہوئے کہا کہ بچوں تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے۔ تو بچوں نے آخری ہچکیوں کے درمیان جو وصیت کی وہ یہ تھی کہ اماں سے کہہ دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ لاشوں کو لے کر حسین خیمے میں آئے، زینب نے بچوں کی میتوں کو دیکھا، بچوں کی میتیں سامنے آئی۔ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بچا لے۔ اس کے بعد وہ منزل آئی دوستو، پھر ایک ایک کی شہادت ہوئی۔ ماں نے اون و محمد کا ماتم نہیں کیا، ماں ہے لیکن بچوں کا ماتم نہیں کرتی۔ کبھی علی اکبر کا ماتم ہے، کبھی عباس و حسین کا ماتم ہے۔ اس کے بعد شام غریبہ سے تو یہ عالم ہے کہ کنبے کا سہارا زینب بن گئی۔ کوفہ اور شام میں کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں ہوا۔ واپس آئی 40 حسین کے لیے تو چہلم میں علی اکبر کو یاد کیا، قاسم و عق کو یاد کیا، حسین اور عباس کو، اون و محمد کا ذکر نہیں کیا۔ مدینہ واپس گئی، ماں کو سلام کیا،
نانا کو سلام کیا، آ کے چوتھے امام کے گھر میں خیام کرنے لگی۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا، آج ایسا فرصت ہو کہ بی بی زینب کے دل کو سکون ہوا کہ میرے بچوں کا ماتم ہوا۔ عزیزو، اب تک آن محمد کا ماتم نہیں ہوا تھا، چوتھے امام کے گھر میں بی بی خیام کرنے لگی تو شہزادی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار جناب امام زین العابدین کے پاس آئے اور آ کے کہا بیٹا پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، جب سے تمہاری پھوپھی گئی ہے آج تک میرا گھر سنسان ہو گیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے کربلا والوں پہ کیا گزری، پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے۔ عزیزو، امام نے جا کے کہا پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، آپ کو گھر آنے کے لیے کہہ رہے۔ عزیزو، شہزادی گھر کے لیے چلی، بس مجلس تمام، اب ہر طرف پردے لگنے لگے کہ علی کی بیٹی پہلی مرتبہ 28 رجب کو چلی تھی، آج پہلی مرتبہ اپنے گھر کو جا رہی ہے، لیکن جب چلی تھی تو 7 آن محمد تھے۔ ایک آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی گھر جا رہی ہے۔ لیکن عزیزو،